السلام علیکم دوستو، جیسا کہ پہلے پارٹ میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے سکھوں نے مسلمانوں پر انادھن گولی باری کی تھی نماز پڑھنے کے دوران، لیکن جب گولیاں بند ہو گئیں چلتے چلتے اللہ کی مدد سے، تو پھر ان سکھوں پر گہرا اثر پڑا اور ان سکھوں نے پھر ان کی مدد کی۔ یہ دیکھا یہ تو ہولا چمتکار ہے، ان کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، کوئی بڑی طاقت ہے جو ان کی مدد کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر سکھ حیران ہو گئے اور پھر انہوں نے ڈاکٹر لائے اور ڈاکٹر سے ان کی ملہم پٹی کرائی۔ ملہم پٹی کرانے کے بعد دودھ لائے، ان کو دودھ پلایا اور پھر کہا اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اور پھر سکھوں میں سے ایک سکھ نے ان کا ساتھ دیا، یعنی سب نے مشورہ کرا اور ان کے ساتھ اپنے ایک ساتھی کو ان کے ساتھ کیا، جو اس گاؤں میں لے جا کر مسلمانوں سے ملاقات کراتا رہا۔ اور پھر اس سکھ نے 6 لمبر بھی سیکھے۔ پھر اس جماعت نے 6 دن تک یہاں پر کام کیا اور پھر آگے بڑھے۔ تو وہاں کیا ہوا، جب دوستو وہ اس گاؤں سے نکلے تو وہ جماعت پھر حیدرآباد کی جامع مسجد میں پہنچ گئی۔ حیدرآباد کوئی جگہ ہے وہاں کی، وہاں پہنچ گئی۔ اس مسجد کے ایک حصے میں حکومت نے محکمہ گھر وصاب گڑ مشن قائم کیا ہوا تھا۔ اس محکمے والوں نے دوستو ان کے نام لکھ لیے اور پولیس کو خبر کر دی۔ یعنی کہ جب یہ وہاں پہنچے تو وہاں کے جو لوگ تھے، سرکاری لوگ، انہوں نے ان کے سارے نام لکھ لیے اور پولیس کو خبر کر دی۔ ان کی رپورٹ پر پولیس آ گئی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حیدرآباد سے باہر ایک بہت بڑی حویلی تھی جس کی 4 دیواری تھی، اس کے اندر ایک کنواں تھا۔ انقلاب کے زمانے میں یہاں پر مسلمانوں کا قافلہ آ کر ٹھہرا تھا، یعنی 1947 کے وقت مسلمانوں پر حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو اس حویلی کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیا گیا۔ چنانچہ جب یہ لوگ اس حویلی کے اندر بند کر کے دروازے میں تالا لگایا گیا تو پیاس لگی۔ ان لوگوں نے اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جب بالٹی ڈالی تو بالٹی میں گلا سڑا بدبو دار پانی آیا اور ان لوگوں نے مجبوری کی حالت میں اسی سے اپنی پیاس بجھائی۔ 6 دن تک یہ لوگ اسی حویلی میں بھوکے پیاسے پڑے رہے۔ دوستو کس طرح سے قربانیاں دی اللہ کے دین کے لیے۔ 6 دن کے بعد پولیس والوں نے حویلی کا دروازہ کھولا تو ان لوگوں کو زندہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کا اندازہ تھا کہ یہ لوگ پیاس سے مر جائیں گے اور حویلی کے پاس رہنے والے سے پوچھا کہ تم نے حویلی کا دروازہ تو نہیں کھولا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں حویلی سے نکالا اور کہنے لگے کہ حکومت کا حکم تھا، اسی لیے ہم نے تم کو یہاں بند کیا تھا۔ ہم نے تمہارے اندر کوئی غلط بات نہیں دیکھی، لہٰذا اب تم یہاں سے پہاڑی ناہن کے علاقے میں چلے جاؤ۔ ہم یہاں سے پہاڑی ناہن کے علاقے میں چلے گئے اور دوستو پھر ہوا تبلیغ کا کام۔